السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معذرت ایک سوال آ گئی تھی انتہائی ضروری، اس وجہ سے ذرا کلاس میں حاضری لیٹ ہوئی۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ آیت نمبر 36 سے، رکوع سے۔ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 36۔ 36 فما للذین۔ یہ آیت نمبر 36 کہاں ہے؟ 23 یہ رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ سورت معارج کا دوسرا رکوع ہے۔ سورت معارج کا دوسرا رکوع، یعنی نوح سے پیچھے۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا، تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑ کے آنے والے ہیں۔ ہاں جی آگے۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، عن الیمین دائیں طرف سے، و عن الشمال اور بائیں طرف سے، عزین گروہ۔ یعنی یہ جو کفار ہیں نبی صلی اللہ علیہ ایطمع وسلم، کل امرئ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹولیاں بنا کر، عظیم میں گروہ در گروہ ٹولیاں بنا کر دوڑتے ہوئے آتے تھے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی تمسخر اڑانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آگے جی۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ داخل کیا جائے جنت میں نعمتوں بھری۔ یعنی وہ کلا، ہرگز نہیں، انا وہ خلقناہم، کیا کہتے تھے، ان کا ایک دعویٰ تھا نا کہ انا اول تو خلقناہم، ان کا دعویٰ تھا کہ اول تو قیامت کا دن آئے گا نہیں، اگر آ بھی گیا تو جس طرح ہمیں دنیا میں نوازا گیا اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت میں نوازا جائے گا، ہمارے لیے جنتیں ہوں گی۔ یہ جو تم جنتوں کا منظر پیش کر رہے ہو یہ ہمارے لیے ہوں گی، کہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمارے لیے یہ سارا کچھ ہے تو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں کہ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جی وہ بے ہم شک ہم نے پیدا نے کیا ان ہاں کو جی اس سے جو جانتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی کس سے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے ان کو پیدا کیا، یہ اپنی حقیقت جانتے ہیں، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس سے پیدا کیا گیا ہے، حقیقت سب کی ایک ہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے نوازا کسی کو دنیا میں، اچھا نوازا کسی کو کم نوازا ہے، تو حقیقت ایک ہی ہے، باقی جو فیصلے ہوں گے یہ اعمال کے بل بوتے پر ہوں گے، قیامت کے دن کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ جی فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب اور مغرب کی، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے کہ ان کے جو جتنے بھی دعوے ہیں وہ ہرگز نہیں، یعنی یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ ان کے جو دعوے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں والی جنت ملے گی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ آگے پھر اقسم برب المشارق، اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مشرقوں کے رب کی، اور مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہے، تو چونکہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے جو مدار مختلف ہوتے رہتے ہیں، سالوں کے پورے سال کی جو ایام ہیں بدلتے رہتے ہیں، جہاں سے کبھی دن کم ہوتا ہے، کبھی رات زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی رات کم ہوتی ہے دن زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر سورج غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جو جگہیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اس اعتبار سے مشرقیں اور مغربیں کہا گیا ہے۔
इन्ना लकादिरून, बेशक हम कुदरत रखते हैं इस बात पर, आला जी, अला इस बात पर, अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम, कि हम बदल दे बेहतर इनसे, वमा नहनु बिमज़बूक़ीन, और नहीं हम सबकत ले जाने वाले। यानी हम, वला हम आला लोग सबकत ले जाने वाले नहीं, हम पर सबकत ले जाने वाले नहीं है, हम सब यानी पीछे छोड़े जाने वाले। अच्छा ठीक है, ठीक मसबूक है। में जिस पर सबकत ले जाई गई हो, साबिक होता है जिस जो सबकत ले जाने वाला हो, और जिस पर सबकत ले जाई गई हो मतलब उससे कोई आगे निकलने वाला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनसे बेहतर लाने लाने के पर कुदरत रखते हैं। क्या यानी ये नहीं है कि ये समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया और हमें जो नेमतें दी हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये कोई बड़ी मखलूक नहीं है, हम इनसे बेहतर लोग भी ला सकते हैं, इनको मतलब दुनिया से ख़त्म कर दें और इनसे बेहतर लोग ले आए तो, और हमें कोई आजिज करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जी। फज़रहुम, तो छोड़ दो इनको, यखूज़ू व यलअबू, वो बहसें करें और खेल, हत्ता युलाक़ू, यहाँ तक वो आम यौमहु, अपने दिन को, अल्लज़ी युआदून, वो जो वादा किए जाते हैं। यानी इनको आप छोड़ दें, अब इनको आपने दावत पहुंचा दी है, अब ये सरकशी पर उतरे हुए हैं, अब ये हठधर्मी पर उतरे हुए हैं, आप इनको खेल कूद में मशगूल रहने दें। अब एक वक्त आने वाला है कि जिस का इनसे वादा किया गया, उस वक्त जब आएगा, उन इस दिन के साथ ये मिलेंगे तब इनको मज़ा आ जाए। वो दिन का मंजर क्या है जी। यौम यखरुजूना, जिस दिन वो निकलेंगे, मिनल अजदासी, कब्रों से, सिराअन, दौड़ते हुए, कअन्नहुम इला नुसुबी यूफिजून, गोया कि वो सिर्फ आस्तानों के दौड़ते हैं। यानी वो आस्थाने, यानी जो बड़े निशानात होते हैं ना, आस्थाने होते हैं जिस तरह, उन निशानों की तरफ दौड़ते हुए, जिस तरह दुनिया में एक अलामती कोई निशान होता है, आप जिस तरह कहते हैं कि यानी किसी ने निशानेबाजी के लिए एक जगह मुकर्रर की है ना, वहाँ निशाना लगाते हैं तो फिर फौरन भागते हैं देखने के लिए कि यहाँ कहाँ मेरा निशाना लगा है। तो जिस तरह ये निशानेबाजी के लिए निशान पर दौड़ते हैं ना, निशान के ऊपर देखने के लिए, इस तरह ये कब्रों से उठकर मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे। जी, कान्नहुम इला नुसुबी यूफिदून, गोया वो आस्थानों की तरफ या निशानों की तरफ वो दौड़ रहे हैं, ऊंचे मुकानों की तरफ दौड़ रहे हैं। खाशिअतन अब्सारुहुम, झुकी हुई हैं उनकी निगाहें, तरहकुहुम ज़िल्ला, खाशियतन छा अबसारुम, रही है ज़िल्ला, इस हाल में लिकल्लज़ीन, दौड़ेंगे, इस ये हाल है में वो इकट्ठे दिन जो, होंगे। खाशियतन, इस हाल में के झुकी हुई होंगी, अबसारुहुम, उनकी नजरें या झुकाए हुए। खाशियतन अबसारुहुम, इस हाल में के झुकी हुई होंगी उनकी नजरें, निगाहें, तरहकुहुम जिल्ला, तो उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, उस जिल्लत रसवाई, चेहरे उनके जिल्लत अमेज होंगे। ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून, ये वो दिन है जिनका उनसे वादा किया गया, यानी इस दिन मंजर कशी कर दी अल्लाह ताला ने, इस दिन के साथ ये कुछ होगा। तो आप उनके छोड़े रखें, अब इनके तक आपने दावत पहुंचा दी, अब ये खुद मजा चखेंगे अपने उस दिन का। आगे है जी सूरत नूह। ये सूरत नूह भी मक्की है। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का यहाँ जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी दावत पर सब्र किया, और एक इस्तकामत के ये पहाड़ थे। इस तरह दावत के ऊपर, दावत की कोशिश सबसे बड़ी बात है कि जो कोशिश इन्होंने दावत की है, ये एक कह लें कि अब कह लें ये ज़रबुल मसल बन चुके हैं दावत की कोशिश के अंदर। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दावत है, और जिस तरह तवील अरसा उन्होंने दावत दी, तो एक ये ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। इस सूरत के अंदर मोमिनों को तसल्ली दी गई है, और नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से और को तंबीह भी की गई है, और उनकी
اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برداشت ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں جو انہوں نے پھر اپنی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کو شکایت کی اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے مرسل تھے، یعنی پہلے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام والسلام اس کے سے پہلے تھے، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، یہ رسول تھے، اور انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے دعوت دی، لیکن قوم نے نہیں مانی، جس کے نتیجہ کے اندر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 950 برس، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چند افراد صرف مسلمان ہوئے ہیں، باقی سارے اپنے ضد پر انا پر اڑے رہے، اپنے سرداری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایمان کو قبول انہوں نے کیا، جن میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب یہ نازل کیا کہ پورے قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب اور طوفانی بارش کے ذریعے یا پانی کے ذریعے ان کو ہلاک و غرق کر دیا، ایک کشتی کے ذریعے چند افراد، چند مخلوقات، وہ اس کو سوار کیا گیا۔ تو اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے بعد بھی ایک نسل جو ہے نا وہ جاری ہوئی، اس سے پہلے سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ بارک اللہ فیک۔ عارف صاحب پڑھیے گا، کوئی اور نہیں پڑھنا چاہتا تو عارف صاحب پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکر، میں پڑھوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ آپ ڈرائے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ آ جائے ان کے پاس ایک دردناک عذاب۔ یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ڈرایا کس چیز سے ہے؟ کہ تم پر کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو، شیطان کے آنکھیں لگ کر تم شرک کر رہے ہو، تو تم میری نافرمانی نہ کرو، میری بات مان لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتار رہا ہے یہ واقعات؟ تاکہ اہل مکہ کو کان ہو جائیں اور اہل مکہ کو تنبیہ ہو جائے کہ اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے تو تمہارے اوپر بھی کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح وہ شرک کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، تو تمہیں بھی رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں، تم بھی باز آ جاؤ، تنذیر کر رہے ہیں۔ جی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کھلم کھلا، جس کے اندر کوئی لچک نہ ہو، واشگاف لفظوں کے اندر تمہیں بتا دیا ہے، تمہیں کوئی ریت روایت، کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے، کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ایسا کرو گے نجات پا جاؤ گے، ایسا کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ کھلم کھلا ڈرانا ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر ذرا برابر بھی پیچیدگی باقی نہ رہے۔ تو یہ اصل دائی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر کسی لے دے کے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کے، کھلے لفظوں کے اندر پہنچا دے کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، کسی نے ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس یہ کر لو، یہ وہ کر لو، چودھری آ گیا تو اس کو اس کے مطلب کا بتا دیا، غریب آ گیا تو اس کو اس کے مطلب کا بتا دیا۔ یہ اسلام کے اندر دائی کا یہ مزاج نہیں ہے۔ جو شخص کسی کی ریت روایت کرتے ہوئے، کسی کی چودراہٹ سے مرعوب ہوتے ہوئے دین کو بدل دیتا ہے تو وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، ٹھیک ہے؟ دین کو نہیں بدلنا، اسی طرح دعوت کو خالص رکھنا ہے، یعنی آپ کی دعوت ایسی معیاری ہو کہ جو ہر ایک تک پہنچ جائے، ہر ایک۔
جی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں جس دعوت کے اندر کوئی لچک نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ جی اب کیا ڈرانے والا ہوں، یہ پیغام کیا دیا، آگے پڑھیے جی۔ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ہی ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ جب یہ تین دعوتیں دی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی، دوسرا اس کے ڈرنے کی، یعنی ڈرنے سے مراد بھی اس کی نافرمانی سے بچو ورنہ تمہیں اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تیسری میری فرما برداری کرو، کہ میری فرما برداری کرنا یہ دراصل اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے ملے گا کیا؟ جی یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے گا ایک مقرر وقت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک کہ اللہ کی اجل جب بھی آئے اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ یعنی اگر تم یہ میری بات مان لو گے، یہ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کو معبود مان لو گے، اور اللہ کو معبود برحق مان لو گے اور اللہ سے ڈر جاؤ گے، تو اللہ ایک تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دوسرا تمہیں مہلت دے گا، مطلب کہ تم سے عذاب کو ٹال دے گا۔ جو عذاب تمہارے جو عذاب یا جو موت تمہارے لیے بطور عذاب آنی تھی نا، وہ سوری جو تمہارے اوپر عذاب آنا تھا نا اس شرک کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا، ٹھیک ہے؟ اور تمہیں پھر ایک مقررہ مدت تک، یعنی تمہاری موت تک تمہیں مہلت دے گا، جو آپ کی طویل موت تمہارے آنی ہے، یعنی تم کم از کم اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگے۔ باقی جب اللہ کی اجل یعنی اللہ کی طرف سے مقررہ مدت جو موت کی ہے وہ جب آ جاتی ہے، پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش کہ تم اس مسئلے کو سمجھ جاؤ۔ جی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات و دن دعوت دی۔ اب یہاں تک تو اب ذکر ہو گیا نا، اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دی، اور پھر اس کے بعد چند افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے رب کو شکایت کی، اللہ کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو دعوت دینے کی، پوری اخلاص کے ساتھ دن رات ایک کر کے میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ تو اس کو حقیقت پر بھی معمول کیا جا سکتا ہے، یہ مبالغہ سے بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا، ان کو ہر طور پر دعوت دی، ہر طریقے سے، ہر دن، ہر ٹائم ان کو دعوت دی، یعنی یا تو دن اور رات۔ بعد اس کو جو ہے نا رات کے پروگرام جو ہوتے ہیں نا اسلامی پروگرام، اس سے اوپر دلیل بناتے ہیں کہ رات کو جلسہ یا رات کو پروگرام کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رات کو دعوت دینا بھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے یہ مبالغہ مراد ہے کہ دن رات ایک کر دیا میں نے تبلیغ کے اندر۔ بہرحال ظاہر پر معمول کر لیا جائے زیادہ بہتر ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت انہیں زیادہ کیا میری دعوت نے مگر دوڑنے میں ہی، یعنی یہ دعوت میں دیتا تھا تو بجائے ماننے کے یہ مجھ سے دور بھاگتے تھے، ٹھیک ہے؟ میری دعوت پر غور کرنے کی بجائے یہ مجھ سے دور بھاگتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتے تھے؟ جی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تم ان کی مغفرت فرما دے، ہاں جی، یعنی جب بھی میں نے ان جعلوا کو دعوت دی نا، أصابعهم تاکہ جب بھی میں نے ان کو فی، دعوت دی کہ یہ ایمان قبول کر لیں اور اس ایمان کے نتیجہ کے اندر تو ان کو پھر معاف کر دے، یعنی میں نے تو ایک مقصد کے لیے دعوت دی تھی ان کو کہ یہ ایمان قبول کر لیں اور ایمان کے نتیجہ کے اندر تیری مغفرت کے مستحق ٹھہریں، لیکن یہ اتنے ہٹ درم تھے کہ یہ میری دعوت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آگے جی جعلوا أصابعهم فی آذانهم، انہوں نے اپنی ہی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، واستغشوا یہ ثيابهم، آپ اس کا ترجمہ اور یہ کریں اپنے ڈال کپڑے، لیتے تھے، ڈال لیتے تھے کرے نا، کیونکہ کلا ماں کا کہا ہے نا کہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو یہ انہوں نے ایسے کر لیا یا ایسے کر لیتے تھے۔ جی
جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے ڈھانپ لیے، ہاں اپنے کپڑوں کو ڈانپ، واصروا، مطلب اور یہ ہے کہ نہ کانوں میں انگلی اس لیے ٹھونس لی کہ میری آواز نہ یہ سن سکیں، میری دعوت کو نہ سن سکیں، اور کپڑے کو ڈھانپ لیا، کپڑے سے ڈھانپ لیا اس لیے کہ مجھے یہ نظر ہی نہ آئے، یا یہ منہ چھپا لیں، یعنی منہ اور سر کو جو ہے نا وہ ڈھانپ لیتے تھے کپڑے سے تاکہ دکھائی نہ دے کہ کون جا رہا ہے. جی واصروا، اور یعنی 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 اصرار کرتے رہے، واستکبروا، اور تکبر کرتے رہے، یہ ڈٹے رہے استکبارہ تکبر کرنا. اپنے اس شرک پر، اپنے اس کفر پر ڈٹے رہے، اپنے ہر درمی پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کبر اختیار کیا، یعنی بڑا پن انہوں نے اختیار کیا، اور استکبارن بڑا پن کا اظہار کرنا، مطلب کہ انہوں نے حق کی بات کو ٹھکرا دیا. آپ کا نا الکبر بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے. تو یہ تکبر ان کے اندر تھا کہ حق بات کو وہ ٹھکرا دیتے تھے، نہ صرف ٹھکرا دیتے بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو پھر ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو اور بلند آواز سے پکارا، دعوت دی، یعنی میں نے آوازیں لگا لگا کے بھی ان کو دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی، یعنی برسر پکار ان کو جو ہے نا بلایا، دعوت دی، اور ان کے لیے آواز کو پوشیدہ بھی کیا، یعنی ان کو الگ کر کے مجلس سے، یعنی اعلانیت کی بجائے میں نے ان کو مخفی بھی دعوت دی، الگ الگ کر کے ایک ایک کر کو بھی دعوت دی. لیکن اگر آگے دعوت کیا دی تھی یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی الحال اتنا ہی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جو ایک اسلوب تھا، یہ منفرد اسلوب تھا، یعنی انہوں نے ہر طرح کی دعوت کا جو طریقہ ہو سکتا تھا انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کو پوری کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو ہدایت دینی تو وہ دے دی. وہ بہت ہی کم افراد تھے، بیشتر افراد نے دعوت کو رد کر دیا. اب دعوت کے اندر کوئی اسلوب کے اندر کمی نہیں چھوڑی، ہر طرح کی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم کے مقدر کے اندر نہیں ہدایت تھی تو وہ ذلیل و رسوا ہوئی. اب دعوت کس طرح دی ہے، ان کو کیا کیا نعمتوں کی یاد دلائی ہے، اور کیا کیا ان کو آفریں کرائی ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. آخر میں ہم کل پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال؟ جی کوئی سوال نہیں کسی کا بھی؟ جی وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، جو دوسرا مسئلہ ہے، حد العورت للرجل، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کے اندر ستر پوشی یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، مستحب ہے یا فرض ہے یا شرط ہے. اب آگے ہے کہ عورا کتنا ہے، یعنی ستر کتنا ہے، مرد کا کتنا ہے، عورت کا کتنا ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک ستر ہے، اور عورت کے لیے ستر کیا ہے. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، تو دوسرا مسئلہ ہے، اس میں سے پہلا حصہ جو ہے حد العورت الرجل، آدمی کا جو ستر کتنا، اس کی حد کیا ہے. وہی حد العورت من الرجل، یہ جو مسئلہ ہے کہتے کہ مرد کی ستر کے حوالے سے ہے کہ اس کی حد کیا ہے. فذهب مالک و شافعی، امام مالک اور شافعی کا مذہب یہ ہے الی ان حد العورت منہ، کہ مرد کا جو ستر کی حد کیا ہے، ما بین السرۃ الی الرکبہ، یہ ہے ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک ہے، رقبہ گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک. یہ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب. وکذالک قال ابو حنیفہ، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے.
یہ پوچھا گیا ہے کہ بنا سند اتنے اقوال منصوبہ ہیں اما سے اس میں، تو بیشتر اقوال تو ثابت ہے نا، یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں، امام مالک کی اپنی کتاب ہے، امام شافی کی اپنی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی اپنی کتاب ہے، اس طرح امام حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کی طرف منسوب اقوال ہیں بہت سے۔ بہرحال بیشتر اقوال تو یعنی شاذ و نادری قول ہیں جو ان سے ثابت نہ ہوں گے، باقی سارے ثابت ہیں۔ اچھا، وکذالک قال ابو حنیفہ، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ وقال قوم، اور ایک قوم کا مذہب یہ ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ العورۃ هما السوءتان فقط من الرجل، کہتے ہیں مرد کے اندر فقط دو شرمگاہیں ہی اس کا سطر ہے، اگلی اور پچھلی شرمگاہ ہی صرف سطر ہے مرد کا۔ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ جو سارے موقف کا خلاصہ کہ عورہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عورہ مغلظہ، ایک عورہ مخففہ، یا عورہ مثقلہ بھی کہتے ہیں اس کو، مغلظہ کو، یعنی ایک وہ عورہ، وہ سطر جو غلیظ سطر ہے، یعنی جو حساس ہے انتہائی، یا جس کو ڈھانپنا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر انسان اگر وہ کسی بھی صورت میں انسان ننگا کرے گا کسی کے سامنے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جس کے سامنے ننگا کرنا اور سطر کھولنا جائز نہیں ہے، اس کے سامنے اگر کھولے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی جس کو کہتے ہیں عورہ مغلظہ۔ دوسرا ہے عورہ مخففہ۔ عورہ مغلظہ کیا ہے؟ جو اگلی پچھلی شرمگاہ ہے اس کو عورہ مغلظہ کہتے ہیں مرد کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ایک قوم کا موقف ہے السوءتان۔ دوسرا ہے عورہ مخففہ، وہ بھی عورہ ہی ہے، وہ ناف سے لے کر جو ران وغیرہ ہے نا، وہ یعنی شرمگاہوں کے علاوہ جو ناف سے لے کر جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہے عورہ مخففہ، یعنی اس کے اندر خفت ہے، اس کے اندر وہ سختی نہیں ہے، اس کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات بعض جگہ پہ انسان بے تکلف ہوتا ہے تو اس کے سامنے انسان وہ کھول سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بے تکلف دوست ہے اور وہاں کوئی خدشہ نہیں ہے اندیشے فتنے کا، تو اس کے سامنے اگر کوئی ظاہر ہو جائے، یا اپنے آپ ظاہر ہو جائے یا اس کے سامنے کبھی کوئی ظاہر بندہ کر دے، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اوور آل کسی کے سامنے وہ بھی نہیں کھولا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کوئی شخص، ویسے تو کسی کی شرمگاہ کو چھونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی ران پر ہاتھ لگا لیتا ہے، لیکن ایسا شخص ہو کہ اس سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ وہ والا یعنی بے تکلف رشتہ ہے، کہ انسان ہوتا ہے نا بسا اوقات بعض کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، اس کے بسا اوقات ایک مرد ہے کہ کسی کے سامنے وہ قمیض نہیں اتارتا، قمیض میں نہیں اتارتا، اور بعض ایسے اس کے بے تکلف دوست ہوتے ہیں جس کے سامنے وہ قمیض اتار دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہوتا ہے، یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میرا یہ بے تکلف دوست ہے کہ میرا بے تکلف دوست ہے یا نہیں۔ تو بس اوقات کسی سے انسان شرم آتی ہے کسی، اصل یہ ہے کہ اس کو بھی ڈانپنا ہے، یعنی ران کو بھی ڈانپنا ہے، پٹ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی ڈانپنا ہے مرد نے، لیکن بس اوقات اگر کسی کے سامنے اگر وہ کھول دیتا ہے، بعض کے سامنے، جس کے سامنے سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی مجھے شرم و حیا والی ہے اس کے سامنے بات نہیں ہے، تو اس کے سامنے صرف اور صرف جو ہے نا پٹ سے کچھ کپڑا، ران سے کچھ کپڑا اگر اٹھا لیا جائے یا اٹھ جائے تو فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کے تمام دلائل کا خلاصہ ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وصاب الخلاف فی ذالک اثرانی، اس میں دو اثر جو ہے نا وہ معارض ہیں، اس میں اختلاف کا سبب بھی یہی بنتے ہیں، اثرانی متعارضانی، دو معارض اثرات، اثران ہیں، دلائل ہیں، یعنی روایات ہیں، کلاہما ثابت، دونوں حدیثیں ثابت ہیں، احدہما، ان میں سے ایک ہے حدیث جرہد، جرہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخذ اورا، کہ ران یہ بھی سطر ہے، اورا ہے، بالکل یہ اس کو ہم معمول کریں گے اورا مخففہ پر، کیونکہ دوسری دلیل کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھو
وثانی دوسرا کیا ہے کہ حدیث انس، حدیث انس ہے دوسری روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصرہ عن فقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا اپنی ران سے، وہ جالسن جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ماں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بے تکلف صحابہ آپ کے تھے، جہاں جس آپ نے جو ہے وہ پردہ ہٹ گیا، آپ کا جو ران نظر آنے لگی، ایسا ہو سکتا ہے۔ قال البخاری، امام بخاری کیا فرماتے ہیں، وہ حدیث انس اسند، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے۔ دیکھیں میں نے وہی بات کی ہے کہ محمد عارف صاحب پوچھتے ہیں حال یجوز هذا ای کشف العورت المخففہ امام الوالدین او الاخوات، تو بہنوں کے سامنے تو بالکل نہیں کر سکتا، یہ تو تکلف نہیں ہے، عورتوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں ہے، اپنی بیوی کے علاوہ عورت کے سامنے کوئی بھی ہو، چاہے اس کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں والد کے سامنے کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ والد اس کی ران کو چھو بھی سکتا ہے، کہ اس سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ باقی اس طرح بھائی ہے، بھائی کے ساتھ بندہ بے تکلف ہوتا ہے کبھی، تو اس طرح کی کوئی اگر انتہائی دوست ہے جس کے سامنے کوئی عام بندہ شرم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں اپنی جو شیئر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، والد کے سامنے تو کر سکتا ہے لیکن والدہ کے سامنے نہیں، بہن کے سامنے نہیں، بیوی کے سامنے کر سکتا ہے۔ قال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں وہ حدیث انس اسند، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، اسند زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ حدیث الجرحد، اور یہ جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے احوط، یہ زیادہ احتیاط والی ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے، یعنی اس کو اورا ہی تسلیم کیا جائے، حدیث جرحد میں اس کو اورا ہی کہا گیا ہے تو اس کو اورا ہی منایا جائے، یعنی اس کو ڈھانپا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث زیادہ اولا ہے، تو احتیاط کو ہی اختیار کریں، یہ میں نے تطبیق کا ذکر کر دیا ہے سارے دلائل کو۔ وقد قال بعضهم، اور بعض کیا کہتے ہیں، العورۃ الدبر والفرج والفخذ، کہ عورت تین چیزیں ہیں فقط، یعنی اس میں ناف کا حصہ جو ہے نا، ناف سے نیچے والا حصہ وہ شامل نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک عورت صرف قبل دبر، یعنی پیچھے والی شرمگاہ، اگلی والی شرمگاہ، والفخذ اور ران، یہ تین چیزیں عورت ہیں، اور باقی جو ناف سے لے کر جو شرمگاہ تک کا جو حصہ ہے، جو ایریا ہے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ واما المسألۃ الثالثہ، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے حد العورت للمرأة، ایک منٹ، تو عورت کا جو سطر ہے اس کی حد کیا ہے، وہی، اور یہ مسئلہ کیا ہے، حد العورت فی المرأة، عورت کے اندر سطر کی حد کیا ہے۔ فاکثر العلماء، اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ علی ان بدنہا کلہ عورت، کہ اس کا سارا بدن ہی عورہ ہے، سارا بدن ہی سطر ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، ما خلی الوجہ والکفین، علاوہ چہرے اور دو ہتھیلیوں کے، دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم اس کا جو ہے وہ عورہ ہے۔ درست بات یہ ہے، خلاصہ دلائل کا، کہ عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے، البتہ نماز کے لیے وہ اگر اپنا چہرہ اور اپنی کفین جو ہے نا وہ کھول لیتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، سر پہ تو دوپٹہ لے گی لیکن اگر چہرہ کھولتی ہے، اس شرط یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی غیر محرم موجود نہ ہو، اگر غیر محرم موجود ہے تو پھر اس کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا نماز کی حالت کے اندر بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حد العورہ یہ ہے، اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کا پورا جسم ہی عورہ ہے، سطر ہے، علاوہ چہرے اور کفین کے۔ وذهب ابو حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، وذهب ابو حنیفہ تھا الى ان قدمه لیست بعورہ،
ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جو قدم ہیں وہ عورہ نہیں ہے، اس کو ڈھانپنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ وذهب ابو بکر ابن عبد الرحمن و احمد الى ان المرأة كلها عورہ۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اور امام احمد بن حنبل کا مذہب کیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ہی عورہ ہے، ستر ہے اس کا، پورے کا پورا عورت کا جسم ستر ہے، اس کے لیے سارا جسم پاؤں سمیت سارا کچھ ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وسبب الخلاف فی ذلک، اس بارے میں اختلاف کا سبب احتمال قولی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کے اندر احتمال ہے، اس کے معنی میں احتمال ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو علاوہ اس کے جو اس سے ظاہر ہو۔ اب اس کے جو الا ما ظہر منہا، یہ جو استثناء ہے نا، اس استثناء سے مراد کیا ہے، اس کے اندر اختلاف ہوا ہے، تو اس وجہ سے ستر کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ چلیے، حل هذا المستثنى، کیا یہ جو مستثنا ہے، المقصود منہ، اس سے مقصود کیا، اعضاء محدودۃ، کوئی محدود اعضاء ہیں، کیا اس مستثنا جو یعنی الا ما ظہر منہا سے کیا اس کے جسم کے کچھ اعضاء مراد ہیں، ام انما المقصود به ما لا يملك ظہورہ، یا کہ اس سے مراد وہ والا حصہ ہے، وہ والی چیز ہے کہ جس کا ظاہر ہونے پر انسان مالک نہیں ہے، اس کے ظاہر ہونے پر ملکیت نہیں ہے، یعنی جو انسان سے ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، یعنی جسم کا کچھ حصہ ایسا، جسم کا حصہ نہیں، انسان کے جسم کی جو ساخت ہے جو ظاہر ہوتی ہے وہ والی۔ انسان نے لباس پہنا ہوا ہے، لباس کا جو ظاہر انسان کا ہوتا ہے، ویسے تو اس نے ستر یعنی پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے، لیکن چونکہ ایک ساخت ہوتی ہے نا انسان عورت کی، تو وہ ساخت جو ظاہر ہوتی ہے اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بشرطے کہ وہ ساخت اس طرح ظاہر نہ ہو کہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے، لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے ساخت ظاہر نہ ہو، لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ لباس کے کھلے ہونے کی وجہ سے جو اس کے یعنی لباس جو اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عورت ہے، یہ والی جو چیز ظاہر ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ والی مراد ہے، یا کہ اس کے اعضاء کوئی مراد ہے، یا چہرہ ہوتا ہے یا ہتھیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں فمن ذهب الى ان المقصود من ذلك، جس کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مقصود وہ والا حصہ، وہ والی شے ہے، مالا یملک ظہورہ عند الحرکہ، کہ جس کے ظاہر ہونے پر انسان ملکیت نہیں رکھتا، عند الحرکہ، حرکت کے وقت، یعنی جو عورت چلتی ہے یا حرکت کرتی ہے تو اس کا جسم کا جو ساخت تھوڑی بہت ظاہر ہوتی ہے، اس پہ چونکہ انسان کی قدرت نہیں ہے، تو کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے علاوہ اس چیز کے جو خود ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اس پر تو انسان کی قدرت ہی نہیں ہے عورت کی، تو لہٰذا وہ اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اس کو پکڑ نہیں ہے، وہ تو اس پر تو کنٹرول ہی نہیں کر سکتی وہ، تو انسان کے جسم، عورت کی جسم کی جو ساخت ہے، اگر وہ حرکت کرنے کی وجہ سے کچھ ظاہر ہوتی ہے تو اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، عورت پر کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا جو استثناء ہے اس سے مراد وہ والا ظاہر ہونے والا حصہ۔ اعلیٰ اس نے کیا کہا ہے، جس نے یہ مقصود لیا ہے، اس نے کہا ہے کہ بدنھا کلھا عورہ، کہ عورت کا سارے کا سارا بدن ہی عورہ ہے، حتی ظہرہا، آپ کو لفظ غلط تو نہیں ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، حتی ظہری ہا بھی کہہ سکتے ہیں، حتی ظہرہا بھی کہہ سکتے، ظہری ہا بھی کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا اس کی جو پیٹھ ہے وہ بھی عورہ ہی ہے، یعنی جو اس کا پیچھے والا یعنی اس کی جو پیٹھ ہے، بیک اس کی، وہ بھی اس کا عورہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ واحتج لذالک، یعنی عورہ سے پیٹھ سے مراد اس کے پیٹھ کا یعنی اس کا جسم نہیں، پیٹھ والا جسم وہ مراد نہیں، وہ تو عورہ ہے ہی ہے، مراد اس کے لباس کے ظاہر کا حصے کی بجائے پیچھے والا حصہ بھی جو ہے نا وہ بھی اس کا عورہ ہے، لباس کے اندر جو پیچھے والا حصہ ہے وہ مراد۔
وحتج لذالک، اس کے لیے حجت پکڑی ہے بعمومی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عموم سے بھی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لیں۔ کہتے اس کے عموم سے بھی کہ اوڑھنیاں لیں یعنی پورے جسم کو ڈھانپیں، کہتے اس سے بھی حجت لی ہے ان لوگوں نے اس کے عموم سے۔ ومن رعا ان المقصود من ذالک، کہتے جس نے یہ سمجھا کہ اس سے مقصود ہے ما جرت به العادت، وہ والا حصہ کہ جو عادتاً ہوتا ہے بانہ لا یستر، کہ جس کو ڈھانپا نہیں جاتا، اس کو عام حالت کے اندر ڈھانپا نہیں جاتا، اس سے وہ والا مقصود ہے، وہ والی حصہ مراد ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ الوجہ والکفان، یعنی عام حالت میں عورت گھر میں جو ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے حصے کو ڈھانپتی ہے لیکن وہ چہرے اور ہاتھ کو نہیں ڈھانپتی۔ کہتے عام حالت کے اندر جس کو عادتاً جس کے اوپر عادت چلی ہے کہ اس کو نہیں ڈھانپا جاتا، یعنی چہرہ اور کفان، جس نے اس الا ما ظہرہ سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مراد وہ والا جسم کا حصہ ہے کہ جس کو عادتاً نہیں ڈھانپا جاتا، کہتے ذہبہ وہ اس طرف گیا ہے، یا اس کا مذہب یہ ہے کہ الا انہما لیس بعورہ، کہ یہ چہرہ اور جو ہتھیلیاں ہیں، جو ہاتھ ہیں، یہ عورہ نہیں ہے۔ واحتج لذالک، واحتج لذالک، اس کے لیے اس نے حجت پکڑی ہے بان المرأۃ، کہ عورت لیست تستر وجہہا فی الحج، کہ وہ چہرے کو نہیں ڈانپتی حج کے اندر۔ تو یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ عورت چہرے کو نہیں ڈانپے گی اس میں حج کے اندر۔ عورت برقع نہیں لے گی، یہ ایسا برقع کہ جس کو ایک خاص طرح سیا جاتا ہے، اور سی کا جو ہے آپ جانتے ہیں نا کہ مرد کے لیے تو سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، تو عورت کو بھی کچھ اس طرح کی پابندیاں اس پر لگائی گئی تھی کہ وہ دستانے نہیں پہنے گی، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے، سلا ہوا لباس تو پہنے گی، وہ اس طرح کا برقع نہیں پہنے گی، باقی اپنا لباس تو سلا ہوا وہ پہنے گی، وہ تو مجبوری ہے۔ لیکن یہ نہیں اس کو کہا گیا کہ اس نے چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرے کو تو ڈھانپنا ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے ڈھانپے گی، ٹھیک ہے؟ عورت کے لیے چہرہ تو ڈھانپنا ہے، اس نے وہ چادر سے ڈانپ لے، وہ کسی اور طریقے سے ڈانپ لے، لیکن ایک خاص طرح کا برقع ہوتا تھا نا، جو ٹوپی والا جس طرح برقع کہتے ہیں، وہ والا وہ نہیں پہنے گی، یہ اس کے لیے پابندی ہے، بس اس طرح دستانے نہیں وہ پہنے گی۔ تو انہوں نے دلیل بنائی ہے حج کے اندر، چونکہ عورت جو ہے نا چہرہ نہیں ڈانپے گی، عورت چہرہ ڈانپے گی حج کے اندر، برقع نہیں لے گی۔ تو بہرحال یہ موقف کمزور ہے، الا ما ظہر منہا سے مراد اس کو ہتھیلیاں اور چہرہ لیا جائے، یہ نہیں، درست نہیں ہے۔ چہرہ ڈانپنا، چہرہ پردے کے اندر شامل ہے، چہرہ ڈانپا جائے گا، اس طرح ہتھیلیاں بھی ڈانپی جائیں گی۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہتھیلیوں وغیرہ کے اندر وہ پابندی نہیں ہے کہ جو چہرے یا جسم کے دوسرے حصے کے اوپر ہوتی ہے، آپ یہ تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے، جس طرح پاؤں ہیں اس کے اندر وہ والی پابندی نہیں ہے، وہ والی اس کے اندر سختی نہیں ہے کہ جو کہ جسم کے دیگر اعضاء کو ڈانپنے کے اوپر پابندی ہے، سختی ہے، یہ تو ایک طبی چیز ہے نا۔ لیکن چہرے اور جسم کے حصے کو وہ ڈانپے گی غیر محرم سے۔ اور نماز کے اندر اگر وہ چہرہ عام حالت میں کھلا رکھے گی نا، یعنی گھر کے اندر ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو وہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی، پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ باقی اگر کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو ستر پوش کر کے جائے گی۔ اس طرح نماز پڑھنی ہے تو چہرہ کھلا ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، اس طرح ہتھیلیاں ننگی ہیں تو نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر قریب کوئی غیر محرم ہے تو پھر وہ جو ہے وہ چہرہ بھی ڈانپے گی۔ اللہ عالم بالصواب۔ کسی کا کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں؟ تو سوال ہونا چاہیے تھا ویسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے آپ نے کہا حج کے موقع پر برقع وغیرہ جیسے وہ نہیں پہن سکتی، جیسے ٹوپی والا برقع، لیکن ہمارے یہاں برقعے رائج ہیں، تو کیا وہ پہن سکتے؟
یہ جو عام برقعے ہوتے ہیں جس کے اندر ہاں یہ جو عام برقعے ہیں نا، یہ تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو برقع اصل میں ہماری زبان میں اس کو برقع کہتے ہیں۔ اس پر ہم نے لکھا ہے، مجھے وہ الفاظ بھول گیا کہ اس کو اصل عربی زبان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں جسم کے اوپر جو اوڑھنی سی لی جاتی ہے نا، یہ عورت جو ہے نا اوپر سے ایک غلاف سا، اس کو غلاف کہتے ہیں، سوری مجھے یاد آ گیا، غلاف کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ غلاف تو منع نہیں ہے، غلاف تو وہ پہنے گی۔ اب وہ چہرے کو ڈھانپنے کے لیے وہ کوئی کہہ لیں آپ، کوئی اوپر چادر یا جس کو کہتے ہیں اوڑھنی سی، وہ اس کے ساتھ چہرہ ڈھانپ سکتی ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا چہرہ نقاب کرنا، تو وہ والا نقاب کر لے گی جو ہماری زبان میں نقاب ہے۔ عرب کے اندر جو نقاب ہوتا ہے وہ ایک خاص طرح کا برقع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک برقع جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو عام پہنا جاتا ہے، ہمارے جو دکانوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو پہن سکتی ہے، وہ تو اس کو غلاف کہتے ہیں اس کے کی اصطلاح کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہمارے ہاں نقاب کرنا کہتے ہیں نا، وہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک کسے کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے لفظ کیا بولتے ہیں اب، یہ عورتوں کے، ایک منٹ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ جی اسے سٹولر کہتے ہیں، سٹولر، ٹھیک ہے، اس سے آپ چہرہ ڈھانپ لیں۔ واضح جی؟ شیخ صاحب، السلام علیکم۔ جی جی شیخ یہ جو عام حالت میں تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، لیکن یہ جو حج اور عمرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے رمضان ہوتا ہے، رمضان میں 27 رمضان کو تو حج سے بھی زیادہ اس جگہ پہ رش ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے کہ جیسے والدہ بھی ہوتی ہیں، اکثر ہم لوگ 27ویں میں وہاں ہوتے ہیں حرمین میں، تو والدہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہیڈ وغیرہ یا اس طریقے کے جو برقعے ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کو بالکل بھی نظر نہیں آتا، وہ بالکل ہینڈی کیپ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، ورنہ وہ تقریباً نابینا سی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر گرمی گھٹن بھی ہوتی ہے، اور تقریباً بڑی ایج کی عمر والیوں کو تو بیماریاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ والا نقاب کرنا۔ تو اس میں کچھ رخصت ہے؟ رخصت چہرہ ڈھانپنا ہے جی، وہ اس کے لیے وہ عورتیں بہتر کر سکتی ہیں۔ وہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ وہ چادر کے ذریعے کر لیں، وہ سٹولر کے ذریعے کر لیں، وہ کسی اور طریقے سے کر لیں، تو وہ بہرحال چہرہ تو ڈھانپنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب اس کے لیے بہتر عورتیں ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ کر لیتی ہیں یہ انشاءاللہ۔ اللہ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب چاہیں۔ دیکھیں ایک شخص جو اپنا، جس نے اپنا لباس بنا لیا ہے نا چہرے ڈھانپنے کو، اپنا لباس، اب مثال کے طور پر عام کو بندہ ہے نا، وہ سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کئی بزرگ ہیں جو ہر ٹائم سر کے اوپر جو ہے نا وہ پگڑی باندھ کے رکھتے ہیں، یا جسے آپ کہتے ہیں صافہ سا باندھ کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک عادت بنا لی ہے، ان کے لیے گرمی نہیں لگتی ان کو۔ اب میرے لمبے بال ہیں، اب لوگ تو ایسے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پہلے کہ میرے جب بال نہیں تھے، زلفیں نہیں تھی، تو میں نہیں کہ سمجھ سکتا تھا، کسی کو دیکھتا تھا اس کو تو بڑی گرمی لگتی ہوگی۔ میرے ابو جی مجھے ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھی یہ جو تم نے بال رکھے ہوئے ہیں، اس میں تو گرمی نہیں لگتی۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، میرے لیے بالکل آسان ہے۔ تو بال ایک عادت بن چکی ہے۔ اس طرح خواتین ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ان کو تو زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں، ان کو عادت بن گئی ہے۔ لیکن یہی بال اگر مرد ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر رکھ لینا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک اللہ تعالیٰ ایک توفیق دے دیتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اگر آپ رکھیں نا کوئی چیز، ہمت رکھیں، انشاءاللہ یہ خواتین اس کو بہتر حل نکال لیتی ہیں۔
کئی اس طرح کے اسٹرولر وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو ٹھنڈا ٹھنڈا فیل کرتے ہیں نا، جس انسان ٹھنڈا ٹھنڈا فیل کرتا ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی ہے اس سے۔ جی کسی اور کا کوئی سوال تھا جی؟ اور جی السلام علیکم شیخ محترم، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک تو چہرے پہ جو نقاب ہے ہمیشہ سے خواتین کرتی آ رہی ہیں، لیکن بیچ میں جو کووڈ آیا تھا تو اس میں بہت سی خواتین انکلوڈنگ مائی سیلف کہ وہ نقاب کی پھر وہ جو ایک پورا ہوتا ہے کہ اس کو طریقے سے لگا ہوگا وہ ماسک پہن لیتے تھے کووڈ کی وجہ سے، تو کیا وہ ماسک پہننا اس کا نیم البدل ہے؟ مطلب اس پہ کوئی وہ تو نہیں کہ نہیں یہ نیم البدل نہیں ہو سکتا نقاب سے؟ کافی حد تک جو ہے نا، جو ہے وہ اگر ماسک وہ دوسرا ہو جو ایک جو ہے نا عام سادہ ماسک جو ہوتا ہے اس سے تو پورا چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا، اس سے جو ہے وہ گلا وغیرہ یا حلق نظر آتا ہے، تو باقی جو بڑا ماسک ہے اس کو نہیں ماسک پاس بڑے بھی ہوتے ہاں ہیں جی وہ شیخ، مطلب استعمال وہ کیا جائے، پورا آپ کا جی وہ ماسک اگر استعمال کیا جائے تو وہ انشاءاللہ وہ کافی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو اوپر والا جو ماتھا ہے اور دوسرا جو حصہ ہے اس کو بھی ڈھانپنا چاہیے، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ خواتین اگر ماسک پہن لیں، جو چہرے کو ننگا رکھتی ہیں وہ اگر ماسک پہنتی ہیں، وہ ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کم از کم کووڈ کا فائدہ یہ تو ہوا ہے نا کہ جو عورتیں ننگے جو منہ کے ساتھ پھرتی تھی بازاروں کے اندر وہ کم از کم جو ہے نا انہوں نے ماسک پہن کے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ڈھانپ لیا ہے۔ جو اصل پردہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ماسک کے علاوہ جو حصہ ہے وہ بھی وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ یہ بقدر ضرورت اپنی چیز جو ہے نا جسم کے حصے کو کھولیں گی، وہ کتنا ہے وہ آنکھوں کا جو حصہ ہے آنکھوں کا ایریا جو ہے نا اس کو اب اس میں بھی باقاعدہ جو ہے نا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچیوں کی کہ وہ پردے کو کس طرح انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، نقاب کس طرح پہننا ہے، لباس کس طرح پہننا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، انہوں نے جناب گاڑی پہ بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، اپنے لباس کا کس طرح دھیان رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سمجھانی چاہیے بچیوں کو شروع سے ہی۔ جی کسی اور کا کوئی سوال جی؟ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔